سر ہم سوسائٹی کے لیے کیسے ویلیوبل بن سکتے ہیں؟ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے رستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک پودا لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس کو جب دیکھا تو اپنے وزیر سے کہا کہ 1 منٹ اس کے پاس رکے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ان کی طرف چلے گئے تو انہوں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ آپ کی اتنی عمر ہو چکی ہے، آپ یہ پودا لگا رہے ہیں، اس کی نہ تو شاید آپ چھاؤں لے سکیں اور نہ اس کا پھل کھا سکیں، تو آپ یہ کیا سوچ کے پودا لگا رہے ہیں؟ تو وہ بابا جی نے آگے سے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو پھل میں آج کھا رہا ہوں وہ درخت میں نے نہیں لگائے تھے، اور جن درختوں کی چھاؤں میں لیتا ہوں وہ درخت بھی میں نے نہیں لگائے تھے، وہ بھی میرے سے پہلے ہی کسی نے لگائے تھے۔ تو آج یہ میں لگا رہا ہوں، کل جب یہ بڑا درخت بن جائے گا تو شاید مجھے یہ نصیب نہ ہو کہ میں اس کا سایہ یا اس کا پھل کھا سکوں، لیکن میری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی۔ تو یہ بات سن کے وہ خلیفہ جو ہیں بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے ایک تھیلی جو تھی جواہرات کی ان کو دے دی۔ تو وہ مسکرائے اور کہا کہ دیکھیں یہ تو ابھی میں نے آج ہی لگایا ہے، عام طور پر جو بھی درخت لگتا ہے وہ سالوں کے بعد پھل دیتا ہے، تو یہ تو ابھی میں لگا کے گیا بھی نہیں تو مجھے اس کا پھل مل بھی گیا ہے۔ تو اس بات سے وہ خلیفہ ہارون الرشید جو تھے وہ اور خوش ہوئے، انہوں نے ایک تھیلی اور دے دی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ جتنے بھی درخت ہیں سال میں ایک ہی دفعہ پھل دیتے ہیں، اور مجھے ابھی میں نے لگایا ہی اور مجھے یہ 2 دفعہ پھل دے چکا ہے۔ تو یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا کہ سوسائٹی کے لیے ویلیویبل کیسے بنتے ہیں، جب بھی آپ اپنے آپ سے باہر نکل کر دوسروں کا سوچنا شروع کرتے ہو، دوسروں کے لیے بہتری سوچتے ہو، آپ سوسائٹی کے لیے ویلیویبل بننا شروع ہو جاتے ہو۔ اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ عام طور پر کامرس میں یہ پڑھتے ہیں ایسٹ اور لائبلٹی، مطلب آپ ایسٹ کو سرمایہ اور لائبلٹی کو بوجھ سمجھ لیں۔ تو یہ آپ کی زندگی میں ویسے بھی یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا تو وہ ایسٹ ہوتی ہے یا وہ لائبلٹی ہوتی ہے۔ مطلب لائبلٹی بوجھ ان سینس کہ کوئی چیز جو آپ نے دوسروں کا ادھار دینا ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی کبھی ویلیویبل بننا چاہتے ہو نا تو آپ کو ایسٹ بننا ہوتا ہے۔ تو جب آپ سوسائٹی کے لیے ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کے لیے آپ فائدہ مند ہونا شروع ہو جائیں، جب سوسائٹی کو آپ سے کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے تو آپ ایسٹ کی کیٹیگری میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جب آپ کبھی یہ پوچھیں کہ کون سے لوگ ایسٹ ہیں اور کون سے لائبلٹی ہیں، یا سمپل اس کو کر کے یہ پوچھ لیں کہ یہ لوگ ایسٹ ہیں یا لائبلٹی ہیں، تو نارملی ہمیں جواب ملتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ایسٹ ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی ایسٹ ہوتے ہیں، وہی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسٹ کبھی نہیں ہوتے، وہ لائبلٹی ہی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ کسی کو فائدہ دینے کی بجائے دوسروں کا نقصان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، کرپشن کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، کم تولنے والے، یہ لوگ سوسائٹی پہ بوجھ ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں جتنے مسائل آتے ہیں یہ ان نیگیٹو لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے بلکہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ایسٹ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی جب ایک اچھا آدمی مرتا ہے تو ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں کہ یار وہ ہمارے معاشرے کا، وہ ہمارے ملک کا سرمایہ تھا، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب کچھ ایسے لوگ بھی مرتے ہیں تو کمنٹس آپ کو معاشرے سے ملتے ہیں کہ چلو اس سے جان چھوٹی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی پہچان کیسے آپ خود سے کر سکتے ہیں؟ عام طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے لیے اختیارات ہونا یا بہت سارا پیسہ ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پیسے سے بھی ایسٹ بن سکتے ہیں، آپ پیسے سے لوگوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن صرف پیسہ ہی ایک چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے نالج سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس سے کر سکتے ہیں، آپ جو آپ کی یوتھ ہے ان کو اچھی لرننگ دے کے، اپنے ایکسپیرینس شیئر کر کے ان کے لیے بہتری یا ان کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کا ایک رول ہے، یہ بھی آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو آپ بھی ایک ایسٹ ہے۔ تو آپ جب بھی
جو ہمارے ملک میں یا دنیا میں جن لوگوں کے نام دیکھتے ہیں ایز این ایسٹ، وہ سارے کو پیسہ دے دے کے نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے نالج سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے وزڈم سے، اپنی لرننگ سے اس دنیا کو، اس ملک کو جب بینیفٹ دیا ہے تو وہ ایسٹ ہی کہلائے ہیں. تو ایسٹ بننے کے لیے یا سوسائٹی میں ویلیبل بننے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے، آپ کو اپنی نیت ٹھیک رکھنا پڑتی ہے، جبکہ بوجھ بننے کے لیے شاید آپ کو بہت کم محنت کرنا پڑتی ہے یا کچھ نہ بھی کریں. مطلب ایک بندہ اچھا کر رہا ہے، آپ کچھ کرنے کی بجائے اس کے راستے میں ہرڈل بن جائیں تو آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے لیے آپ نے نیگیٹو لینگویج یا نیگیٹو کمنٹس اس کے بارے میں شروع کر دیے، جیلسی کا فیکٹر کہہ لیں، تو آپ بوجھ بننا شروع ہو گئے. تو یہ چیز آپ کے گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب تب سے ہی کمپیریزن کر سکتے ہیں. گھر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس بچے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بگاڑنے پہ لگے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ہی بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے اپنے گھر پہ بوجھ بنتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں پہلے اپنے آپ پہ بوجھ بنتے ہیں، اس کے بعد اپنی فیملی پہ بوجھ بنتے ہیں، اس کے بعد پھر معاشرہ اور پھر ملک ہے. تو وہ اسی دن سے کام شروع ہو جاتا ہے ان کا. اور جو ایسٹ بننا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے لیے بہتری سوچتے ہیں، پھر اپنی فیملی کے لیے بہتری سوچتے ہیں، پھر اپنے معاشرے کے لیے بہتری سوچتے ہیں، پھر اپنے ملک کے لیے بہتری سوچتے ہیں. تو وہ اس کی سوچ تب سے یہ ایک ویلیویبل بننے کی یا ایسٹ بننے کی رہتی ہے. تو وہی لوگ ویلیویبل ہوتے ہیں، وہی ایسٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک سمپل سی ڈائریکشن ہے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ آپ کو پہلے بہت بڑی جاگیر بنانی ہے یا آپ کے پاس بہت بڑا عہدہ ہوگا تو پھر ہی آپ ایسٹ یا ویلیبل بن سکتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ غور کریں تو بہت سے لوگ ایسے جو بڑے بڑے اچھے ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہیں، بڑا ان کے پاس زبردست اختیار ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن لوگ کبھی بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ ان کے ایکشنز بوجھ والے ہوتے ہیں. وہ اپنے اس اختیار کو، اپنے اس ڈیزگنیشن کو اچھائی کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہوتے. مطلب کیسے نہیں کر رہے ہوتے؟ میرٹ کا خیال نہیں کرتے، اپنی جاب کے ساتھ سنسیئرٹی، اپنے معاشرے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے. ہر جگہ پہ کرپشن، بے ایمانی جو ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے. تو یہ آپ کی سوچ اور ایکشنز ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ڈیزگنیشن ہے یا نہیں ہے. آپ کچھ نہ ہو کے بھی بوجھ بن سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ ایسٹ بن سکتے ہیں اپنے ایکشنز کی وجہ سے. آپ جس مرضی عہدے پہ چلے جائیں، آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہو جائے، اربوں آ جائے، اگر آپ کے ایکشنز، آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کچھ اچھائی نہیں کر رہے، برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ لائبلٹی ہی ہیں. آپ کبھی ویلیویبل نہیں بن سکتے.